الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا ہے آپ نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے قابو میں دے دیا ہے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ تمہارے بس میں دے دیا ہے، تمہارے قابو میں کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ والفلک، فلک کہتے ہیں کشتیوں کو جو دریا میں چلتی ہیں، سمندروں میں۔ والفلک تجری فی البحر، اور کشتیاں جو ہیں وہ دریاؤں میں، سمندروں میں وہ چل رہی ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور آسمان کو اس نے روک رکھا ہے، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ وہ زمین کے اوپر گر جائے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس کے حکم سے۔ یعنی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ گریں گے، جب تک نہیں گر رہے یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم سے وہ رکے ہوئے ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ آدمیوں پر، لوگوں پر بڑی رحمت فرمانے والا اور بڑا ہی رؤوف، مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے انسان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے اس کو مسخر کر دیا، اس کے قابو میں ہے۔ زمین کے اندر دیکھا آپ نے کیسی جو ہے نا تیل کون نکال رہا ہے، کتنی تاؤں کے نیچے تیل ہے، پانی ہے، ہاں جی، معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، ہاں جی، پیتل ہے، جی کتنی دھاتیں ہیں، اور کس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں جو زمین سے انسان خود نکال رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت عطا کی ہے نا۔ اور زمین کے اوپر دیکھیں جانور ہیں، اور جانور کتنے وہ دیو ہیکل ہیں، کس قدر ان کی قامت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، اور کتنے وزنی ہیں، وہ انسان سے کہیں بڑھ کر ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو کہ بچہ چھوٹا لے کے اس کے قابو میں دے دیا ہے۔ گھوڑا، اونٹ ہے، بچے اس پر سواری کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس پر سواری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ زمین کے اندر جو کچھ ہے اس پر ہم نے قابو آپ کو دیا ہے، یہ ہم نے قابو دیا، ورنہ نہ دیا ہو تو آپ بتائیں نا یہ اتنے بڑے جانور جو ہیں یہ آپ کے قابو میں آ سکتے ہیں؟ اندازہ لگائیں۔ اللہ فرماتے ہیں والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، پانی تمہارے قابو میں ہے، اس کے اوپر کشتیاں چلا رہے ہو، اللہ پھر اس کشتی کے موافق آپ کے لیے ہوا کے جھونکے بھی آتے ہیں جو اس کشتی کو، اب تو وہ انجن والی چل گئی ہیں نا، یہ اس دور کی بات ہے جب انجن نہیں تھے، کشتیاں چلتی تھیں، اور کشتیاں کیسے چلتی تھیں؟ ہوا کے تھپیڑوں سے، کہ ہوا بھی اس کے موافق چلتی ہے اور اپنے منزل مقصود تک وہ پہنچ جاتی ہیں۔
وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور آسمان، یہ بات یاد رکھیں عربی زبان و ادب میں آپ کے اوپر جو چیز ہے اس کو سما کہا گیا ہے. آپ کے اوپر جو بھی چیز ہے وہ سما ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا مشاہدہ کریں تو آسمان میں کیا کیا ہے، کتنے ستارے ہیں جو اللہ نے وہاں قائم کر رکھے ہیں، کتنے سیارے ہیں جو اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں، اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں. اور کتنے مصنوعی سیارے ہیں جو سائنسدانوں نے چھوڑے ہوئے ہیں. ہاں جی، کس قدر اللہ کی مخلوق جو ہے آسمان کے اوپر ہے. اگر وہ زمین کے اوپر گر نہیں رہے ہیں تو یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. ہاں جی، کہ ہر نظام شمسی پوری جو ہے نا وہ ایک نظم کے ساتھ آسمان میں وہ چل رہا ہے، تو یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اور ایک دن وہ بھی آئے گا یہ آپس میں ٹکرائیں گے، جس کو قیامت کہتے ہیں، پھر جو زمین کی طرف آئیں گے. ہاں جی، وہ وقت آئے گا نا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ کون ہے، کون سی طاقت ہے، کس کا حکم چل رہا ہے آسمانوں میں، زمین میں کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا حکم چلتا ہے. ہاں جی، اس نے آسمان کو روکا ہوا ہے، آسمانی مخلوق کو روکا ہوا ہے کہ وہ زمین پر نہیں آتی مگر اس کا حکم ہوگا تو آئے گی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی لوگوں پر مہربان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رؤوف ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے. ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص بیان کی ہے کہ یہ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا بھی، تم پر موت بھی وارد کرے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، موت کے بعد تمہیں پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا. اللہ اکبر. اپنی پیدائش پہ انسان غور کر کہ تم کہاں سے چلے ہو. ایک پانی کی بوند سے تمہیں پیدا کر دیا اس نے، پھر اس کے اندر جان ڈال دی، پھر ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو وہیں تیرے اندر روح پھونک دی گئی. اور کس نے پروسیس سے اللہ نے گزارا ہے. اور دیکھیے اللہ اکبر، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو جتنی حرارت کی ضرورت ہے اللہ اتنی حرارت عطا فرما رہا ہے، جتنی اس کو برودت کی ضرورت ہے اتنی برودت عطا فرما، یعنی اس کے موافق ماحول اللہ تعالی وہاں پیدا فرما رہا ہے. تو یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. ہاں جی، پھر وہی اس کے اندر اس کے اعضاء مکمل ہوتے ہیں، پھر وہی اس کی روح کو یعنی ڈال دیا جاتا ہے اس کے اندر، اور وہ وہیں زندہ ہو جاتا ہے، حرکت کرتا ہے. ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ تمہیں اس دنیا میں لائے گا، یہاں آپ زندگی گزاریں گے، اس کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، موت کے بعد تمہیں پھر زندہ کرے گا، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کتنا قدیر ہے، کتنا قدیر ہے. اور فرمایا ان الانسان لکفور، بے شک انسان جو ہے نا یہ بڑا ناشکرا ہے، ناشکرا بڑا ہے، شکر کم کرتا ہے، نعمتیں زیادہ استعمال کرتا ہے اور شکر کم کرتا ہے. نعمتیں بہت استعمال کر رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں انسان شکر کم. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ خود فرما رہا ہے کہ بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی اکثریت کون ہے؟ اکثریت وہ ہے جو کفران کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. انسان اگر غور کرے نا صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک کتنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، بے شمار نعمتیں وہ ہیں جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی.
جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں اور آپ سانس کے ذریعے اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں. غیر مرئی جسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، آکسیجن اس سے بڑی آپ کی زندگی کا مدار اس پر ہے، آپ کی صحت کا مدار اس پر ہے. اللہ نے فضا کے اندر آکسیجن رکھی ہے تمہاری صحت کے لیے. ہاں جی، اسی طرح بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن بندہ شکر نہیں ادا کرتا. رات کی نیند کیا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہاں جی، آپ سب تھکے ماندے آ کے سو جاتے ہیں، اللہ تم پر نیند جو ہے نا وہ طاری کر دیتا ہے، صبح فریش اٹھتے ہیں، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. جن لوگوں کو نیند نہیں آتی انہیں پوچھو جا کے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر اگر نعمت، رات کی نعمت کو اور نیند جیسی خوبصورت نعمت کو استعمال کر کے صبح بندہ نماز نہ پڑھے تو بتائیں یہ اس کا شکر ہوا؟ اس نعمت کا کفران نہ ہوا؟ ہاں جی، یہ اس نعمت کا کفران ہے، ناشکری ہے. ہاں، جو رات کو نیند پوری کر کے صبح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے تو یہ رات کی نعمتوں کا شکر ہو جاتا ہے. اور صبح سے لے کر جب بندہ ظہر کی نماز تک ہاں جی نعمتیں استعمال کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، یہ ظہر تک کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح عصر تک یہ نعمتیں استعمال کی ہیں، عصر کی نماز پڑھتا ہے، پھر شکر ادا کرتا ہے. اور پھر عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، پھر صبح تک. تو یہ نماز کا جو اللہ نے نظام پیدا کیا ہے، اس سے بہترین شکر ادا کرنے کی کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں ہے. یہ بہترین ذریعہ ہے. جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوگا. فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہم ناسکوہ فلا ينازعنک فی الامر وادعو الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم. اور ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے قاعدے، قانون، طریقہ یہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مقرر کر دیے ہیں. یہاں یہ لفظ جو ہے منسک، یہ قابل غور ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. منسک کا معنی قربانی بھی آیا، جیسے ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا، یہ نسکی وہی ہے نا کہ بے شک ہماری نماز اور ہماری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیایا اور ہماری زندگی، و مماتی اور ہماری موت، لرب العالمین، یہ رب کے لیے ہے، یعنی ہماری ہر عبادت اللہ کے لیے ہے. اب یہاں یہ لفظ منسک ہے، یہ یہاں استعمال ہوا ہے عبادت کے قاعدے، ہر عبادت کا قاعدہ. اللہ فرماتا ہر امت کے لیے ہم نے ایک قاعدہ رکھا ہے، ایک طریقہ رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک منشور اور دستور مقرر کر دیا ہے. عبادت کا ایک طریقہ ہے. اور یہ اس کی آیہ کریمہ جو ہے یہ اس کا نزول، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ اعتراض کرتے تھے کفار کہ دیکھو جی یہ جو ذبح کرتے ہیں خود مار دیتے اس کو کھا لیتے ہیں، اور جسے اللہ مار دے اس کو یہ حرام قرار دیتے ہیں. ہاں جی، یہ اس طرح کے اعتراض کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو شارع بنایا ہے، ہم نے آپ کو اسلام کے لیے شارع بنایا ہے. محبوب جو طریقہ تو رکھے گا نا وہی صحیح طریقہ ہے، جو طریقہ عبادت کا تو قائم کرے گا وہی صحیح طریقہ ہے. ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں ان کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا حق ہی نہیں بنتا ہے جھگڑے کا. ہم نے آپ کو مختار بنایا ہے شریعت کے احکام کے اندر، ان کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں جھگڑا کرتے ہیں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف تو بلاتا جا، تبلیغ کرتا چلے جا لوگوں کو. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ تم سیدھی راہ پر ہو.
محبوب تیرا ہر عمل سیدھا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے. ہاں جی، تو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے تشریحات کرتے ہیں، کرنے دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محبوب جو تیری زبان سے نکلے گا قانون وہی ہے عبادت کا، وہی عبادت کا قانون ہے. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ عَالِمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ تم سے جھگڑا کریں، جھگڑیں، فقل کہہ دیجئے اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم کرتوت کر رہے ہو. تم جو جھگڑا مجھ سے کر رہے ہو نا، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے خوب واقف ہے. مت خیال کرنا کہ یہ جو ہم جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اللہ کو اس کی خبر نہیں. اللہ باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کون ہے جو میرے محبوب کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور کون ہے جو میرے محبوب کے جو ہے نہ دیے ہوئے قانون میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. محبوب ان جادلوکا، اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو جھگڑا آپ نے نہیں کرنا، آپ نے اتنی بات کہہ دو فَقُلِ اللَّهُ عَالِمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو نا اللہ سے خوب واقف ہے. بس جھگڑا ختم کریں. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون. اور اللہ تم میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. یہ جو جھگڑا تم کرتے ہو نا، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. باطل کس کے پاس ہے، حق کس کے پاس ہے، اللہ اس کا فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن. فیما کنتم بہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو، جس میں تم اختلاف کرتے ہو نا، اللہ اس کا بہت خوبصورت فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. اور کیا تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے اس کا کہ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ اس کو جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. تو آپ اس کو، آپ کو علم ہے کہ اللہ سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا علم رکھنے والا ہے. ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ کتاب میں لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. یعنی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہر ایک کا علم رکھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اس نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا تھا. حضور کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، فرمایا لکھ، فرمایا لکھ قلم کو. تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا تقدیر کو لکھ دے، جو پہلے ہو چکا وہ بھی لکھ دے، جو قیامت تک ہونے والا وہ بھی لکھ دے. سب کچھ اللہ نے قلم سے لکھوا دیا لوح محفوظ میں. تو یہ کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے. ہاں جی، قرآن مجید میں اس کو ام الکتاب بھی کہا. اور حضرت عبد الواحد بن سلیم وہ بیان کرتے ہیں میری مکہ میں عطا بن ابی رباح سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا اے ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اہل بصرہ جو ہیں وہ تقدیر میں بحث کرتے ہیں، کہ بصرہ کے لوگ جو ہیں وہ تقدیر میں بحث کر الجھے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے کیا تم نے قرآن پڑھتے ہو، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی پڑھتا ہوں. فرمایا پڑھنا پھر سورہ زخرف اس کو پڑھ. وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم. وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، اور ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا
تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، اور بے شک یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ عطا بن ابی ربا نے کہا تم جانتے ہو ام الکتاب کیا ہے؟ یہ جو لفظ اللہ نے ام الکتاب کا لفظ استعمال ہے، یہ پتہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کتاب کو اللہ نے لکھ دیا تھا۔ اس میں لکھا ہوا ہے فرعون اہل دوزخ میں ہے، فرعون اہل دوزخ میں ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، فرمایا یہ بھی وہاں لکھا ہوا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا میری ولید بن عبادہ بن سامت سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تمہارے والد نے مرتے وقت تمہیں کیا نصیحت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا بیٹے اللہ سے ڈرو۔ ان کا اللہ سے ڈرو گے تب جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، اور اللہ پر ایمان تمہارا مکمل کب ہوگا؟ جب تم ہر اس چیز اچھی اور بری چیز کی تقدیر کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ۔ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہوگا، اگر تم نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا، تقدیر کے خلاف، تو فرمایا پھر تم دوزخ میں جاؤ گے، پھر تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، کتنا؟ 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے لکھ دیا تھا۔ تو یہاں یہ کہا کہ ان ذالک فی کتاب، کہ یہ جو اللہ نے جو لکھا ہے یہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد